بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنگل میں جا رہے تھے کہ ایک شخص ان کے ساتھ چل پڑا۔ جنگل میں ایک جگہ گہرے گڑھے میں ہڈیوں کا ڈھیر پڑا تھا۔ وہ آدمی ہڈیوں کا ڈھیر دیکھ کر رک گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا، اے روح اللہ، وہ کیا اسم اعظم ہے جسے پڑھ کر آپ مردوں کو زندہ فرماتے ہیں؟ مجھے بھی وہ اسم اعظم سکھا دیجیے تاکہ ان بوسیدہ ہڈیوں میں جان ڈال سکوں۔ اس احمق کی یہ بات سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، خاموش ہو جاؤ، تیری زبان اس اسم کے لائق نہیں۔ وہ آدمی بازد ہوا اور کہنے لگا، بہت اچھا، اگر میری زبان اسم اعظم کے لائق نہیں تو آپ ہی اپنی زبان سے پڑھ کر دم کریں۔ اس نے یہاں تک اس بات پر اصرار کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سخت متعجب ہوئے اور دل میں کہا، اللہ تعالیٰ، اس میں کیا راز ہے؟ اس احمق کو اتنی کس کے لیے ہے؟ وہ اپنے مردے کو بھول کر دوسرے مردے کو زندہ کرنے کی فکر میں ہے۔ حق اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ اس میں خیریت کی کیا بات ہے۔ حماقت کو حماقت ہی تلاش ہوتی ہے اور بدنصیبی بدنصیبی کے گھر ہی دوڑتی ہے۔ کانٹوں کا اگنا ان کی بوئی جانے کے غوث ہے۔ اتنے میں اس بیوقوف نے پھر ان سے کہا کہ ہڈیوں پر اسم اعظم پڑھ کر دم کرنے کا تقاضا کیا، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ بولا، اے روح اللہ، اب آپ بھی اپنے معجزات دکھانے میں بخل سے کام لینے لگے ہیں۔ آپ کی زبان مبارک میں پہلے سے تاثیر نہیں رہی ہوگی۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان ہڈیوں پر اسم اعظم پڑھ کر دم کیا۔ ان ہڈیوں میں حرکت پیدا ہو گئی۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک ہیبت ناک شکل کا شیر اس بیوقوف شخص کو لمحہ بھر میں چیر پھاڑ کر برابر کر دیا، یہاں تک کہ کھوپڑی بھی پاش پاش کر ڈالی۔ اس کا قول ایسے خالی ہوا جیسے اسم بیجا تھا ہی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ تماشا دیکھ کر حیران ہوئے اور شیر سے پوچھا، اے جنگل کے درندے، تو نے اس شخص کو اتنی تیزی سے کیوں چیر پھاڑ ڈالا؟ شیر نے جواب دیا، اس وجہ سے کہ اس احمق نے آپ کو خفا کر دیا تھا اور آپ کی توہین پر اتر آیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تو نے اس کا گوشت کیوں نہ کھایا اور خون کیوں نہ پیا؟ شیر نے کہا، اے پیغمبر خدا، میری قسمت میں اب رزق نہیں ہے۔ اگر اس جہان میں میرا رزق باقی ہوتا تو مجھے مردوں میں داخل کیوں کیا جاتا؟ اس طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے کہ آپ کے ساتھ آپ کے کچھ حواری بھی تھے۔ انہوں نے راستے میں ایک کھوپڑی دیکھی تو حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کرنے کی نعمت سے نوازا ہے، تو آپ اس کھوپڑی کو زندہ ہونے کو کہیں اور اس میں روح کو آنے کا کہیں تاکہ ہم اس کی زندگی سے کچھ سبق سیکھ سکیں۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کچھ ہٹ کر کھڑے ہو گئے اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، تو اپنے حکم اور ارادے سے اس کھوپڑی میں جان ڈال دے اور اسے زندہ کر دے۔ چنانچہ آپ کی دعا قبول ہوئی اور اس کھوپڑی میں روح آ گئی اور وہ کہنے لگی کہ اللہ نے مجھے آپ کے لیے زندہ کیا ہے، تو پوچھئے آپ میرے متعلق کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ تو بتا کہ تو کون سی شخصیت ہے؟ اس نے کہا، میں بادشاہ تھا۔ آپ نے پوچھا، تیری عمر کتنی تھی اور تو کتنا عرصہ جیتا رہا؟ تو اس نے کہا کہ میں 1000 سال زندہ رہا اور میری 1000 اولادیں ہوئیں۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، تو کیسا بادشاہ تھا؟ اس نے جواب دیا، میں ایک ظالم بادشاہ تھا۔ میں اس دنیا کو فتح کر لینا چاہتا تھا اور میں اس میں کسی حد تک کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ ہزاروں شہروں کو فتح کیا اور ہزاروں شہر ہلاک کیے اور ہزاروں انسان قتل کیے۔ میں نے اس دنیا کو پانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی اور موت کے وقت مجھے اس میں سے کچھ کام نہ آیا، نہ 1000 سال کی زندگی، نہ مال، نہ دولت، نہ شہرت، نہ شان و شوکت۔ آخر میں جان گیا کہ اصل دولت تو تقویٰ ہے۔ یہ کہہ کر وہ کھوپڑی خاموش ہو گئی اور حواری اس سوچ میں ڈوب گئے کہ ہمیں بھی زندگی خدا کے حکم کے مطابق گزارنی چاہیے۔ ناظرین گرامی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت سے معجزات سے نوازا تھا۔
جس میں ایک معجزہ ان کا یہ تھا کہ یہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا راستے میں کہیں سے گزر ہوا، ان کے ساتھ کچھ حواری بھی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں پر ایک کھوپڑی پڑی ہوئی ہے، پھر آپ نے اس کھوپڑی کو اٹھایا، اس کے کان کے سوراخ میں انہوں نے کچھ ڈالنا چاہا لیکن اس میں وہ چیز داخل نہیں ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کھوپڑی کو زور سے پھینک دیا، پھر آگے بڑھے، ایک اور کھوپڑی آپ کو نظر آئی، اس کھوپڑی کو اٹھایا، اس میں بھی انہوں نے کوئی چیز کان کے طرف سے گھسائی تو وہ اندر گھس گئی اور دوسری طرف سے نکل گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کھوپڑی کو بھی زور سے پھینک دیا، پھر اس کے بعد ایک اور کھوپڑی ملی، اس کھوپڑی کو بھی اٹھایا، پھر اس میں بھی کوئی چیز داخل کی تو ایک کان میں وہ چیز گھس کر اندر رہ گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو بوسہ دیا اور پھر ادب سے لے کر جا کر ایک جگہ دفن کر دیا۔ آپ کے خواریوں نے پوچھا، اے روح اللہ، یہ کیا ماجرا ہے کہ ایک کھوپڑی کو آپ نے دیکھا تو پھینک دیا، ایک کھوپڑی کو دیکھا تو پھر پھینک دیا، پھر تیسری کھوپڑی اٹھائی اور دیکھا آپ اسے لے جا کر دفن کر دیا، آخر یہ کیا قصہ ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پہلی کھوپڑی وہ ہے جس کے کان میں کوئی حق بات گھستی ہی نہیں۔ یہ اتنا بڑا کافر تھا کہ اللہ کے پیغمبر اس کے پاس آئے تھے، جب بھی اللہ کی باتیں اسے سنائی جاتی اس پر کوئی اثر نہ ہوتا، لیکن اس کے دل میں اتنی سختی پیدا ہو گئی کہ اس سختی کا اثر کانوں پر ہی ہو گیا اور کان اس بات کو سنتے ہی نہیں تھے۔ اس لیے میں نے اس کھوپڑی کو اٹھا کر پھینک دیا کہ یہ قابل تعظیم و تکریم نہیں ہے، بلکہ یہ تو قابل توہین ہے، قابل تذلیل ہے۔ دوسری کھوپڑی ملی، وہ مومن کی کھوپڑی تھی، وہ مومن تھا، مانتا بھی تھا، سنتا بھی تھا، لیکن ایک طرف سے سن کر دوسری طرف سے نکال دیتا تھا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ جس چیز کو میں نے اس کے کان میں داخل کیا تھا وہ بھی ایک طرف سے داخل ہو کر دوسری طرف سے نکل گئی۔ مطلب یہ کہ اللہ کے دین کی باتیں سنتا تھا لیکن وہ دل میں نہیں اترتی تھیں، اور اس کا دل اس قدر سخت تھا کہ اللہ کے احکام تو اسے سنتے تھے، دل اسے قبول نہیں کرتا تھا۔ ہم میں سے بھی کتنے ایسے ہوں گے کہ قرآن سنتے ہیں، حدیث سنتے ہیں، مسائل سنتے ہیں اور دین کی باتیں سنتے ہیں، لیکن وہ ادھر سے سنتے ہیں اور ادھر سے نکال دیتے ہیں، دل کے اندر گھسنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس کو بھی قابل تعظیم نہیں سمجھا، اس لیے اس کو بھی وہیں پھینک دیا۔ تیسری کھوپڑی ملی تھی، یہ مومن کامل کی کھوپڑی تھی، مومن بھی تھا، مومن کامل بھی تھا، مگر جو کمال اس کے اندر تھا، انبیاء کی باتیں، اللہ کے دین کی باتیں سنتا تھا، لیکن ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالتا نہیں تھا، بلکہ ایک کان سے سنتا تھا اور دل کے اندر اتار لیتا تھا۔ جب میں نے اس کے کان میں وہ چیز ڈالی تو وہ اندر رہ گئی۔ یہ کھوپڑی میرے لیے قابل تعظیم تھی، اس لیے میں نے اس کو احتراماً اٹھایا اور اس کو جا کے مٹی میں دبا دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے فیملی اور دوستوں میں شیئر ضرور کریں، شاید آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔